السلام علیکم جی۔ عمران خان صاحب کے بارے میں رات کو ڈسکشن ہو رہی تھی واٹس ایپ پر، تو دوست ہیں میرے وہ بتا رہے تھے کہ آپ ٹویٹس کرتے ہیں تو انفارمیشن جنسی طرح کمپلیٹ نہیں ہوتی، تو کچھ سمجھ میں آتی ہے کچھ نہیں آتی۔ تو حقیقت بھی یہی ہے کہ اپنی بھی سمجھ میں کچھ آتی ہے کچھ نہیں آتی، کچھ وقت حالات کے مطابق جو سارا چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا سننے میں آ رہا ہے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں جو ان سے نا میڈیا پر رپورٹ ہو رہی ہیں، پس پردہ کیا چل رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک خاص ایجنڈے پر آئے، انہوں نے اپنا کام پورا کیا اور اس میں وہ ایک جگہ پر فیل ہوئے نیوکلیئر کے معاملے کے اوپر، تو وہ سرنڈر کرنا تھا، اس پہ وہ فیل ہوئے۔ باقی انہوں نے اکانومی کو جس طرح سے تباہ کیا اور دیگر جو صورتحال تھی وہ اس کے اندر بالکل کامیاب رہے۔ اچھا، مذہب کو نقصان پہنچانا تھا اور تعلیم کو تاریخی اعتبار سے جو انسان گمراہ کرنا تھا لوگوں کو، یہ بڑی بنیاد ہوتی۔ تو یہ بہت سارے کام ہیں ایسے، اس کے اندر وہ بہت اچھے رہے۔ تو ابھی جو صورتحال ہے جو ان کے بارے میں آتا ہے، جو بالکل درست وہ کہتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، تو وہ خطرہ کیوں ہے؟ جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ خان صاحب کچے پیروں کے ہیں اور ان کی زبان جو ہے نا وہ ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، تربیت ان کی ایسی ہے اور کچھ ان کے جو دماغ میں جو یقین ہے نا، جو ان کی یقین کی کیفیت ہے وہ مختلف ہے۔ تو اچھا، فیم کے وہ مطلب بادشاہ ہیں اور اس کو وہ حاصل کرنا جانتے ہیں، ان کے پاس ٹیکنیکس ہیں، پھر ارد گرد جو ماحول ہے ان کے، اس کو وہ استعمال کرنا جانتے ہیں۔ یعنی کہ جو ان کے دور کے اندر جن لوگوں نے دیہڑیاں لگائیں بڑی بڑی، یعنی کہ لمبے نوٹ کمائے، عمران ریاض کو آپ نے مثال لے لیں، کیا تھا کہاں پہ پہنچ گیا ہے۔ بہت سارے صحافی ہیں، میں نام لوں گا تو پھر وہ زیادتی ہو جائے گی، لیکن ایک سے ہی آپ دیکھ لیں اس کے ارد گرد جتنے ہیں وہ کہاں پر تھے اور کس جگہ پہنچ گئے ہیں۔ تو وہ فائنینشیل بینیفٹس لیے انہوں نے، اور اس کو سپورٹ کرنے والے، پھر اس کی جو باقی کی ٹیم ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا آپ چلے جائیں، کسی کے کچن کا خرچہ چل رہا ہے قابلیت کے مطابق، کسی نے بہت کچھ بنا لیا، جو جتنا چاہتا تھا آگے نکل گیا، لیکن اس کے ایجنڈے پر یعنی کہ پاکستان دشمنی کے اوپر وہ معمور رہا۔ شرط یہ تھی، اور جو میسیجز آتے تھے جیسے آتے تھے تو وہ ویسے ہی بولنا شروع ہو جاتے تھے۔ یہ کچھ کوالٹیز چاہیے تھی۔ اچھا، پھر بہت سارے جو نا لائی لگ تھے وہ چلتے رہے۔ اچھا، اب جان کو خطرہ کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ وہ شخص ہے کہ اس کا یقین یہ ہے کہ یہ زندگی جو انسی نا ختم نہیں ہوگی۔ یہ میں بالکل آپ کو وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں، یہ کچھ بلیوز ہوتے ہیں اور اس کا قطعی طور پہ موت کے اوپر نہ اعتبار نہیں۔ اس کو یہ پتا ہے کہ میں 70 سال کے بعد بھی جو انسان نہ ہو سکتا ہے، بس یہ زندگی ایسی کنٹینیو رہے گی، تو وہ آگے سے آگے کی تلاش میں۔ اس کو کچھ میتھڈز پتہ ہے کہ بات کیا کرنی ہے، مذہب کے بارے میں بات کیا کرنی ہے، مذہب کی الف بے کا بھی نہیں اس کو پتہ، لیکن چند چیزیں یہ یاد کرتا ہے، اس کو دہراتا ہے۔ یعنی کہ اگر اس کے ساتھ کوئی مناظرہ کرے نا تو یہ 10 منٹ نہیں گزار سکے گا۔ 10 منٹ میں 10 سوال ہوں گے، یا آپ کہہ لیں کہ 5 سوال ہوں گے چھوٹے چھوٹے سے مناسب سے، کہ یار دوسرا کلمہ سناؤ، یا یہ احادیث کیا ہوتی ہیں، یا یہ آیات کیا ہیں، قرآن پاک کی آپ نے اسٹڈی کی تو کن کن علماء کے جو انسان ہے وہ اپنے بکس ریڈ کی، قطعی طور پہ یہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ اچھا، اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ جو اس کو لانے والے تھے نا وہ ہیں پریشان۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا لایا ہوا نظام ہے نا، ہم فوری طور پہ اس کی جگہ کوئی ریپلیسمنٹ لا نہیں سکتے، اس لیے کہ ایسا گڑمست ہوا ہے کہ وہ اگر لاتے ہیں تو وہ خود بہت بڑے پرابلم میں آتے ہیں اور آ چکے ہوں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ خان صاحب کو نا ڈفرینٹ ٹاسک دیتے ہیں۔ ایک ٹاسک یہ دیتے ہیں، دوسرا ٹاسک اس کو باہر سے ملتا ہے۔ اچھا، پھر کوئی تقریباً کچھ ٹائم سے انہوں نے بتایا ہم پولیٹیکل ہو گئے، نہیں ہوئے، پہلے ہوئے تھے بیچ میں، لیکن ابھی یہ جو ان کو اسلام آباد میں گھسنے کی اجازت ملی ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ آپ یعنی کہ آ جائیں،
اور پروٹیکشن ملی ہے یہ ججز کی طرف سے نہیں ملی، یہ پیچھے سے ہی ملی ہے. تو ججز اتنے نہیں ہیں، اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ وہ یہ کام کر سکیں. ججز کو پتہ ہے کہ ایک اشارے کے اوپر کیسے ریفرنس آئے گا، حکومت نہیں پیش کرنا ہوتا، لیکن اور ایک اشارے کے اوپر ہی کیسے جو سا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کے اندر فیصلہ آئے گا. یہ ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے پتہ، یہ جہاں سے آیا ہے انفلوئنس ہوا ہے وہیں سے ہوا ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ خان صاحب کو ابھی تک جو سی ہے نا وہ ساری صورتحال یہ ہے کہ ان کو منع کیا گیا ہے کہ آپ نے باہر نہیں جانا، کوئی اجازت نہیں ہے کہ ملک سے باہر جانے کی. تو یہ ایک دفعہ انہوں نے تقریر میں یا پریس کانفرنس میں کہا بھی کہ میرا نام ای سی ایل میں ڈالو، میں نے تو جانا ہی نہیں ہے. تو یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ وہ جانا چاہتے تھے، اور مسلسل وہ رابطے یہ کر رہے ہیں کہ میں چلا جاؤں گا، میں سیاست سے آؤٹ ہو جاؤں گا، مجھے پاکستان سے باہر جانے دو، میں لندن جاؤں گا، سکون کی زندگی گزاروں گا. یہ سکون کی زندگی نہیں گزارے گا شخص. اس کا جو اگلا کام ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ جو بالکل واضح پتہ ہے کہ وہ یہاں سے نکلنے کے بعد یہاں کے اداروں کے بارے میں ایسی باتیں کرے گا جو ناقابل برداشت ہوں. کہ میں بالکل آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ جس ٹائم میں ڈسکشن کرتا ہے نا یا جو باتیں کرتا ہے تو سب سنتے ہیں، تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ راز ہے، راز نہیں ہوتا، سب کو سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن وہ ذرا سمجھ میں اس طرح سے نہیں آتی کہ یعنی کہ انسان لیٹ سپوز میں یہاں پہ جو بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں نا، جو سننے والے ہیں نا اگر مجھے سننا چاہیں گے نا تو وہ میری آواز نہیں سنیں گے، لیکن ان کے پاس جو نا لکھا ہوا جا رہا ہوگا. یہ ٹیکنالوجی ہے جو عام استعمال ہوتی ہے. یعنی کہ ابھی تو میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں نا، لیکن اگر مجھے کوئی سننے والا میرے فون کے تھرو سننا چاہے گا تو وہ میری آواز نہیں بلکہ وہ ان کے پاس ایک خاص قسم کی جیسے کمپیوٹرائزڈ ہوتی ہے، وہ بالکل کلیئرلی وہ جا رہی ہوگی لکھی ہوئی، یا آپ کہہ لیں کہ وہ ایک کمپیوٹر بولتا ہے، یا جیسے آپ گوگل وائس کے اوپر اپنی آواز سنتے ہیں اس طریقے کی ہوتی ہے. یہ ٹیکنالوجی، یہ سب کچھ جو ان سا ہے نا جو اس کا پروگرام ہے وہ یہ ہے. تو اب سب گئے ہیں پھانس. کون؟ حکومت وہ کہتی ہے جو چاہو تم کر لو، کیونکہ تم نے ہمیں نیا الیکشن نہیں کرنے دیا، تم نے کہا کہ ہم اس گند کو صاف کریں گے، اور ہم اے پولیٹیکل ہوئے ہیں، تم اے پولیٹیکل نہیں ہوئے. جو بیچ میں گارنٹر تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ جنوری میں جب یہ بات بالکل اوپن ہوئی تھی کہ 15 مارچ سے اور اپریل کے درمیان ایک استعفیٰ آ جائے گا، وہ استعفیٰ نہیں آیا تو گڑمست مچ گیا. اس سے پہلے زمین گرم کر دی گئی، سارے معاملات ہو گئے. لیکن ان لوگوں کو یہ پتا ہے کہ جیسے ہی یہ شخص ہمارے دائرے سے باہر نکلے گا نا یہ ہمیں استعمال کرے گا. اس کو یہ عادت ہے، اس کی نیچر ہے. جب یہ ایزی ہو جاتا ہے تو یہ سب سے پہلے اپنے جو محسن ہوتے ہیں نا ان کو کھاتا ہے. تو ابھی تک تو یہ جو اس کے محسن ہے نا جن لوگوں نے اس کو ایک خاص ایجنڈے پر وزیر اعظم بنایا تھا، یہ آگے جا کے ان کو کھائے گا، یہ ان کی باتیں بتائے گا اور ایسے انٹرویوز اور ایسی چیزیں دے گا، یہ پھر فیم حاصل کرے گا دنیا کے اندر. اب اس کا ٹارگٹ پاکستان نہیں بلکہ پاکستان سے باہر ورلڈ ہوگا. تو اس لیے یہ ان کے لیے بھی درد سارا ہے، عوام کے لیے بھی درد سارا ہے ایک بات. اور اصل میں جو اس کے آپریٹرز ہیں، جو اس کے سسرالی ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جناب اچانک سے اٹھ کے کہ میرے برادر ان لا، وجن وہ ایکس برادر ان لا ہمارے خیال میں، لیکن وہ حقیقتاً برادر ان لا ہے اور وہ اس کو ویسے ہی سمجھ کے آپریٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے بڑی جان لگائی ہوئی ہے اس کے لیے. اس لیے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ اگر اس پہ زیادہ پریشر آ گیا جس کا ان کو ڈر ہے تو یہ ہمارے بارے میں زبان کھول دے گا، اور جو وہاں والے جو ہیں اور یہاں والوں کو یہ پتا ہے کہ باہر جائے گا تو ہمارے بارے میں زبان کھول دے گا. تو یہ ہر ایک کے لیے خطرہ بن گیا. اس لیے یہ کچھ میتھڈز ایسے جانتا ہے کہ اس نے فوراً یہ بتایا کہ میری جان کو خطرہ ہے، پھر وہ زہر والا بات آ گئی، پھر وہ عجیب قسم کی بات آ گئی. تو یہ بات بالکل درست کر رہا ہے.
اب یہ خود اپنے پنجرے میں نا خود اپنے جال میں پھنس گیا. اور جو اس کے لیے جو فیسیلیٹیٹرز تھے ان کو یہ پتا ہے کہ اس کی کھٹی کے اندر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ایک شکاری ٹائپ کا سا ہے، جیسے کہ ایک عام آدمی ہوتا ہے، وہ کبھی دیکھیں کہ ایک کوئی ہرن کا جوڑا ہے تو وہ سوچے گا کہ یار میں ایک کو مار دوں گا، ایک ہی گولی ہے، دوسرے کا کیا بنے گا. لیکن شکاری نہیں یہ سوچتا، شکاری کی سوچ اور ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ انسانوں کا شکاری ہے، اس کو کوئی احساس نہیں ہے. یہ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بس کسی کا کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے. یہ اس کی صورتحال ہے. تو یہ کچھ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پیچھے چل کیا رہا ہے. تو گروپس کے اندر دیکھتے رہیں تو مل جاتی ہیں چیزیں کہ کیا چل رہا ہے. اب اس کے اندر کوئی مختلف لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں. اب جیسے ابھی بھی یہ بات سامنے آئی کہ زرداری صاحب سے بھی رابطہ کیا، اس نے اسٹیبلشمنٹ سے بھرپور رابطے کیے، میاں صاحب سے بھی رابطہ کیا کہ میں بس جی چھوڑ رہا ہوں جی، میں سیاست اور میں جا رہا ہوں جی، میں لعنت بھیجتا ہوں جی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں سب سامنے آتی ہیں. اس کو پرواہ ہر چیز کی ہے. اس نے اگلا راستہ دیکھ لینا، اور جب تک یہ زندہ ہے یہ پریشانی بنا رہے گا، کیونکہ یہ سٹیپس چڑھنے کا عادی ہے. اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اس کے پاس کوئی معاشی پروگرام نہیں تھا پاکستان کو مسائل سے نکالنے کا، بلکہ یہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ہر ایک کے لیے مسئلہ ہے. تو جن لوگوں نے اصل میں جو اس کے سابقہ یا موجودہ اصل سسرالیین لندن والے، انہوں نے جو اس کو انسٹال کیا تو اس کو پتا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ برباد کر کے رکھتے تھے، اور اس نے کیا. اس کے اوپر جتنی انویسٹمنٹ کی تھی اس سے کئی گنا زیادہ جنسانہ اس نے لوٹ مار کر کے وہاں پہ پہنچا دی. کئی دفعہ بتا چکا کہ عمران شفقت کے منہ سے یہ بات نکلی تھی تو وہ گرفتار ہوا. یہ بات بہت سارے لوگ جانتے ہیں. تو یہ چیز تھی جی لبے لباب. تو بہت شکریہ. اللہ حافظ.